السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، الحمدللہ جامعہ انواریہ اور نشاط اسلامی کے زیر اہتمام حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور آج کا 8واں باب ہے، 7واں باب ہے، باب فی الیقین والتوکل۔ سب سے پہلے حضرت العلامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھنے کے بعد آیات مبارکہ عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ تو آئے سب سے پہلے یقین اور توکل کے متعلق جو آیات طیبات اللہ رب العزت نے اپنے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، پیش خدمت ہے۔ قال اللہ تعالی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ سورہ احزاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب اہل ایمان نے کفار کی جماعتوں کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ اس واقعے نے ایمان اور اسلام میں ان کو بڑھا دیا۔ وقال اللہ تعالی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ سورہ آل عمران۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا تمہارے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے تو ان سے ڈرو، پس ان کے ایمان بڑھ گئے اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ بغیر نقصان کے واپس پلٹے، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ وقال اللہ تعالی وتوکل علی الحق الذی لا يموت۔ سورہ فرقان۔ اللہ نے فرمایا اس زندے پر اعتماد کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وقال اللہ تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں۔ سورہ ابراہیم۔ وقال اللہ تعالی فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ سورہ آل عمران۔ جب تم عزم کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی جب تم کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ والآیات فی الامر بالتوکل کثیرہ۔ تو اس بارے میں یعنی یقین اور توکل کے بارے میں بہت ساری آیات طیبات قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے۔ مزید آیات طیبات علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین میں نقل فرماتے ہیں، وقال اللہ تعالی ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وقال اللہ تعالی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورہ انفال۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایماندار وہی
اس کے سوا نہیں ایمان والے وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم تو ان کے دل کانپ جائے یعنی لرز جائے ڈر جائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر ان کی آیات یعنی اللہ رب العزت کے آیات تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا تو وہ آیات طیبات ان کے ایمان میں زیادتی پیدا کرتی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے پروردگار پر وہ ایمان والے توکل کرتے ہیں وَالْآيَاتُ فِي فَضْلِ التَّوَكُّلِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ اور توکل کی فضیلت میں بہت ساری آیات طیبات ذکر کی گئی ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم معه الرحيت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فقام الناس بأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه الرحيق بضم الراء تصغير رهط وهم دون 10 أنفس والأفق معناه الناحية والجانب وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف بتخفيفها والتشديد أفصح۔ توکل کے باب کی پہلی حدیث اور اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئی، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، کسی اور نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ 1-2 آدمی ہے، کوئی وہ نبی ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اچانک میرے لیے ایک بڑی جماعت ظاہر ہوئی، میں نے گمان کیا وہ میری امت ہے۔ کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، لیکن تم کنارے کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑی جماعت نظر آئی، پھر مجھے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو ایک بڑی جماعت ہے، مجھے کہا گیا یہ سب آپ کی امت ہے، ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، کچھ نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہو جو اسلام میں پیدا ہوئے اور شرک سے آلودہ نہ ہوئے، اور کئی چیزیں ذکر کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا تم کس بات میں بحث کر رہے ہو؟ آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں، جو دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں، یعنی جھاڑ پھونک وغیرہ نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں اور نہ بدپانی لیتے ہیں، اور اپنے رب پر پورا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن نے کھڑے ہو کر عرض کیا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنائے۔ فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا
دعا کے بارے میں عرض کیا تو فرمایا کاشا تجھ سے سبقت لے گئے، متفقن علیہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، جس کی شرح کرنے والے حضرت ناصر الدین مدنی عطاری ہیں۔ وہ اس حدیث مبارکہ کی شرح لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بد پالی لینا شرک ہے، بد پالی لینا شرک اصغر ہے، اور ہر شخص کے دل میں اس کا خیال بھی آتا مگر اللہ عز و جل توکل کے ذریعے اسے دور فرما دیتا۔ حافظ ابو القاسم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں ان میں سے کچھ نہ کچھ خیال آتا مگر اللہ عز و جل ہر اس شخص کے دل سے یہ خیال نکال دیتا ہے جو اللہ عز و جل پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا اور اس بدپالی پر ثابت قائم نہیں رہتا۔ شفیع المذنبین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، پرندے اڑا کر یا کسی اور چیز سے بدشگونی مراد لینا، بد پالی لینا بے برکت کاموں میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد۔ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اٹکل پچو سے غیب کی باتیں بتائی یا جوئے کے تیروں کے ذریعے کسی سے قسم اٹھوائی یا بدشگونی کی وجہ سے سفر سے لوٹ آیا، وہ بلند درجوں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا، یعنی بلند درجات تک وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رقا جمع ہے رقیتن کی بمانا جھاڑ پھونک کرنا، ناجائز یا شرکیہ الفاظ سے دم کرنا حرام یا کفر ہے، جائز دعائیں پڑھ کر دم کرنا سنت ہے۔ جس دم جھاڑ پھونک کے معانی معلوم نہ ہو انہیں نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور علوم بخشے ہیں وہاں علم طب بھی عطا فرمایا ہے، بذریعہ وحی کے بھی اور بذریعہ تجربہ وغیرہ کے بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر دف اور گھاس سے پوچھا کرتے تھے کہ تجھ میں کیا تاثیر ہے، اگر وہ اچھی تاثیر بتاتے تو اس کی کاشت بھی کراتے تھے اور اس کا نام و فوائد بھی لکھا بھی دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ طب کی تدوین آپ نے بھی کی، واللہ اعلم۔ چنانچہ اس ضمن میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ میں کچھ لوگ سفر میں تھے، ان کا گزر قبائل عرب میں سے ایک قبیلے پر ہوا جنہوں نے ضیافت کا مطالبہ کیا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا، اس کے علاج میں انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی مگر کوئی کارگر نہ ہوئی، مفید نہ ہوئی۔ پھر انہی میں سے کسی نے کہا یہ جماعت جو یہاں آئی ہے یعنی صحابہ ان کے پاس چلو، شاید ان میں سے کسی کے پاس اس کا علاج ہو۔ وہ لوگ صحابہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا اور ہم نے ہر قسم کی کوشش کی مگر کچھ نفع نہ ہوا، کیا تمہارے پاس اس کا علاج ہے؟ ایک صاحب بولے ہاں میں جھاڑتا ہوں مگر ہم نے تم سے مہمانی طلب کی اور تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، تو اب اس وقت میں جھاڑوں گا، اس وقت میں دم کروں گا کہ تم اس کی اجرت دو۔ اجرت میں بکریوں کا ریوڑ دینا طے پایا، ایک روایت میں ہے 30 بکریاں دینا طے ہوا۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا۔ وہ شخص بالکل اچھا ہو گیا اور وہاں سے ایسا ہو کر گیا کہ اس پر زہر کا کچھ اثر نہ تھا۔ اجرت جو مقرر ہوئی تھی انہوں نے پوری دے دی۔ ان میں بعض نے کہا اس کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے، مگر جنہوں نے
جھاڑا تھا، یہ کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو لیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام واقعات عرض کر لیں گے، پھر حضور اس کے متعلق جو کچھ حکم دیں گے وہ کیا جائے گا۔ انہوں نے خیال کیا کہ قرآن پڑھ کر دم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی اجرت حرام ہو۔ جب یہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے واقعے کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کا رقیہ جھاڑنا، جھاڑ ہونا، اس کا رقیہ ہونا، اس کا دم کرنا کیسے معلوم ہوا؟ اور یہ فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، آپس میں اسے تقسیم کر لو، اور اس لیے کہ اس کے جواز کے متعلق ان کے دل میں کوئی خدشہ نہ رہے۔ یہ فرمایا کہ میرا بھی ایک حصہ مقرر کرو، صحیح البخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک کی اجرت لینا، دم کر کے اجرت لینا بھی جائز ہے، جبکہ قرآن سے ہو یا ایسی دعاؤں سے ہو جن میں ناجائز و باطل الفاظ کا استعمال نہ ہو۔ اب حدیث نمبر 75 اور باب کی دوسری حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك قاسمت اللهم اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني انت الحق الذي لا تموت والجن والانس يموتون متفق علیہ۔ اس باب کی دوسری حدیث جس کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے، اے اللہ میں تجھ پر اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر توکل کیا، میں نے تیری طرف رجوع کیا، اور میں تیری مدد کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری عزت کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے، تو ایسا زندہ ہے جس نے مرنا نہیں، اور انسان اور جن سب مر جائیں گے، متفق علیہ۔ یہ الفاظ مسلم شریف کے بھی حدیث کے ہیں۔ آئے اب اس حدیث سے مبارکہ کی تشریح۔ سب خوبیاں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو حمد کی مستحق ہے، اپنی کبریائی میں واحد ہے، اس کا نہ کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے، بلند ہے، قوی ہے، مددگار ہے، حمید ہے، قابل تعریف ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، غنی کرنے والا ہے، پیدا کرنے اور لوٹانے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے جس کی عطا کبھی فنا اور ختم ہونے والی نہیں، ایسا روکنے والا ہے کہ جس سے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، وہ اپنے ارادے میں کسی کا محتاج نہیں، مخلوق کو پیدا کر کے احسن طریقے سے راہ راست پر چلانے والا ہے، وہ اس نے مخلوق کی صورتوں کو اچھا بنایا اور ان کو جنت میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری اور بشارتیں دی، اور عبرت والی آنکھوں سے نوازا، اور عذاب نار اور وعید سے ڈرایا، اور شکر کو لازم کیا، اس نے ان کے لیے اپنے مزید فضل کے خزانے کا ذمہ لیا اور ان پر موت مسلط کیا، بس کوئی بھی اس سے بری الذمہ نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو موت نے اپنے دوستوں کی جدائی میں رلایا، کتنوں کو نومولود چھوڑا، ان سب کو گریہ بازاری میں مشغول کر دیا، حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی کو غمزدہ پیدا کیا نہ غمزدہ لوٹائے گا۔ موت کے سبب مضبوط عمارتیں برباد ہو گئی، موت نے پناہ کے سبب اس گھر کے رہنے والوں پر حکومت کی، اور روحوں کے پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے، ان کی عیش زندگی کو تنگی میں بدل دیا، تو اب بے آب ہو گیا زمین میں بادشاہوں، غلاموں، غنیوں، محتاجوں کی قبریں ایک جیسی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے موت کے ذریعے مغروروں میں سے ہر ایک کو مسلسل ذلیل کیا، اور موت کے ذریعے بڑے بڑے بہادر بادشاہوں کو شکست دی، اور ان کو وسیع محلات سے اٹھا کر اندھیری قبروں میں پہنچا دیا، ان کی لمبی لمبی امیدوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ موت نے ان کے آبا و اجداد کو پکڑ لیا، اور بچوں کو جھولوں سے اٹھا کر قبروں کو ان کا گھر بنا دیا، اور چہروں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ موت
چھوٹے بڑے امیر فقیر حاکم محکوم اور باپ اولاد سب کے لیے برابر ہے۔ اس نے مردوں عورتوں سب کو فنا کر دیا اور اب قیامت تک ان کی یاد باقی ہے۔ کیا غافل انسان کی ہلاکت اور بربادی سے عبرت حاصل نہیں کرے گا؟ حالانکہ موت نے ان سب کو فنا اور ان کی جمعیت کو تر بتر کر دیا۔ انسان کیسے دھوکے میں رہتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب وہ گرفت فرماتا ہے تو کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ کیا لوگ یہ بات نہیں جانتے اور ان کی جانیں موت سے محفوظ نہیں ہے؟ توکل کے متعلق اسلاف کے اقوال۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابو یزید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا توکل کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے استفسار فرمایا، پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے اصحاب تو فرماتے ہیں، ہمارے ساتھی تو فرماتے ہیں کہ اگر درندے اور سانپ تمہارے دائیں بائیں ہو تو بھی تمہارے باطن میں کوئی حرکت نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا ابو یزید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں یہ توکل کے قریب ہے، لیکن اگر اہل جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو اور جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہو، پھر تم ان دونوں کے درمیان تمیز کرنے لگو تو توکل سے نکل جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ قرشی رحمت اللہ علیہ سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہر حال میں اللہ عز و جل سے تعلق قائم رکھنا۔ سائل نے عرض کی مزید کچھ فرمائیے؟ فرمایا ہر اس سبب کو چھوڑ دینا جو اللہ عز و جل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو، خدا تک رسائی کے حاصل کرنے میں رکاوٹ ہو، ان اسباب کو ترک کر دینا توکل ہے۔ اب توکل کے درجات، توکل کے 3 درجات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ عز و جل پر اعتماد اس طرح ہو جس طرح اس کا اعتماد اس وکیل پر ہوتا ہے جس کی سچائی، امانت، عنایت، ہدایت اور شفقت اسے معلوم ہوتی ہے۔ یہ توکل کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کا حال ایسا ہو جیسے بچے کا حال اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا اور تمام امور میں اسی کی پناہ لیتا ہے۔ اس کا پہلا خیال ہوتا ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کے رحم و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے سوا کسی سے سوال نہ کیا جائے۔ اب توکل کا تیسرا درجہ یہ ہے بیمار کی زردی کی طرح ہے، کبھی ہمیشہ رہتی ہے اور کبھی زائل ہو جاتی ہے۔ اگر تم سوال کرو کہ کیا ان احوال میں بندے کے ساتھ تدبیر اور اسباب کا تعلق باقی رہتا ہے تو جان لیجئے تیسرا درجہ تو تدبیر کی بالکل نفی کرتا ہے۔ جب تک یہ حالت باقی رہے اور دوسرا مقام بھی ہر تدبیر کی نفی کرتا ہے۔ ہاں اللہ عز و جل سے فریاد کرنا اور سوال کرنا باقی رہتا ہے، جیسے بچہ صرف اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ وہ زندہ ہے، حیات اس کی صفت ہے، یعنی اللہ رب العزت زندہ ہے، قائم ہے، دائم ہے، اس کی صفت حیات ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ زندہ ہے تو اس میں اسی طرح روح ہے ہماری طرح، اس کی رگ و پے میں خون دوڑتا پھرتا ہے جیسے مشبہ ملاعنہ کہتے ہیں، تو یہ عقیدہ اور یہ خیال رکھنا کفر ہے۔ اگر اس سے انکار کر دیا جائے جیسے ملاحدہ باطنیہ بقا کرتے کہ وہ حی لا حی نور ولا نور، تو یہ کھلی ضلالت ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ حی ہے، خود زندہ ہے اور تمام عالم کی حیات سے وابستہ ہے، مگر نہ روح سے
کہ روح خود اس کی مخلوق ہے، نہ وہ گوشت وہ پوست یعنی جلد وہ خون ہڈی وغیرہ سے مرکب ہے، نہ وہ جسم ہے، جسم و جسمانیت زمان و جہت سے پاک ہے۔ یہ وہی تنزیہ مع تشبیہ بلا تشبیہ ہے، یہ وہی تنزیہ مع تشبیہ بلا تشبیہ ہے۔ تو وہ ہماری طرح جسم گوشت خون وغیرہ سے پاک ذات ہے، لیکن وہ زندہ ہے، لیکن وہ ہماری طرح نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ اب اس باب کی تیسری حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایضا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حين القی فی النار وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل رواه البخاری۔ وفي روایت له عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان آخر قول ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حين القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ توکل کے باب میں تیسری حدیث جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اور جناب بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کہا گیا کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو تو ان کے ایمان بڑھ گئے اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رواہ البخاری۔ اور ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو آپ کا یہ قول آخری کلمہ یہ تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل، صحیح البخاری۔ اب اس حدیث مبارکہ کی شرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوندا تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، تیرا محب نہیں، لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہے اور میں ان کا معبود ہوں۔ وہ اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا اگر آپ حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ تفسیر ساوی۔ کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے کودے؟ ایک روایت یہ بھی آیا کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ کیا آپ کو کہیں حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔
آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے، اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے اور آگ آپ پر کوئی اثر انداز نہ ہوئی، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا، اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیرے بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر رات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام تولد ہوئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشیں انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ الرابع، اس باب کی 4 حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير، رواه مسلم۔ قیل معناه متوکلون وقیل قلوبهم رقیقہ۔ اس باب کی 4 حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں کچھ قومیں داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے اپنی صحیح میں۔
معنی اس کے یہ بتائے گئے کہ وہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے، اور یہ بھی کہا گیا ان کے دل کیا ہے نرم ہوں گے۔ خواجہ شقیق بلخی کے ایک مرید خواجہ بایزید کے پاس آئے، آپ نے ان کے پیر کا حال دریافت فرمایا، عرض کی خلق سے فارغ اور خدا پر متوکل ہو کر بیٹھ گئے ہیں، فرمایا میری طرف سے شقیق سے کہنا 2 روٹیوں کے واسطے خدا کو نہ آزماؤ، نامہ توکل کا طے کر کے بھوک کے وقت بھیک مانگ لیا کرو، کہیں اس پیل کی شامت سے وہ ملک زمین میں نہ دھس جائے۔ اللہ عز و جل پر توکل فرض عین ہے۔ قال اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مزید دوسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اللہ عز و جل نے ہر جاندار نفس کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہر نفس یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں ٹھکانے کے طور پر جائے گا۔ اور سن لو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خوش بخت ہے یا بدبخت۔ عرض کی گئی تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ عمل کرو، تقدیر ہی پر تکیہ نہ کرو، کیونکہ جسے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ سعادت مندوں کے لیے سعادت والے کام آسان ہے، جبکہ بدبختوں کے لیے بدبختی والے کام بڑے آسان ہے۔ صحیح البخاری۔ فصیح و بلیغ کلام کرنے والا متوکل اسباہا۔ حضرت سیدنا حامد اسود علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم قواس رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، توکل کے بارے میں میرے یقین کی پختگی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ میں جنگلوں اور صحراؤں میں سفر کرتا اور اپنے توکل کو پختہ کرتا، مجھے ویران اور غیر آباد علاقوں سے محبت ہو گئی، انسیت ہو گئی۔ ایک دن میں ایک ویران جنگل کی طرف گیا اور اس جنگل میں 3 دن 3 رات قیام کیا۔ جب چوتھی صبح ہوئی تو بھوک و پیاس کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ بتقاضائے بشریت مجھے رزق کے معاملے میں کچھ تردد ہونے لگا، میں بڑا دلگیر غمگین ہوا۔ اچانک میرے سامنے 4 بڑے بڑے اژدہے نمودار ہوئے، وہ اپنے منہ سے سیدھی کسی آواز نکالنے لگے، پھر بنبناہٹ سی سنائی دینے لگی۔ ان کی اس آواز میں ایسا غم و سوز تھا کہ ایسی غمگین آواز میں نے آج تک نہ سنی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ چاروں میری طرف آئے، ان میں سے ایک نے اپنا سر بلند کیا اور بڑا فصیح و بلیغ کلام کرتا ہوا مجھ سے یوں گویا ہوا، اے ابراہیم رحمت اللہ علیہ، کیا تو اپنے خالق کے بارے میں شک میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ عز و جل، میں بالکل مطمئن ہوں۔ اس نے پھر کہا پھر تو رزق کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہوا؟ وہ اژدہا میری حالت سے واقف ہو گیا تھا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا تم میرے حال سے کیسے واقف ہوئے؟ اس نے کہا مجھے اس پاک پروردگار عز و جل نے آگاہ کیا جو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ سنو ہم 4 اژدہے مختلف مقامات کے رہنے والے ہیں اور ہم توکل جمع کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت ضروری ہے، بے شک میں نے بھی کھانے پینے کے متعلق توکل کیا، اس دوران اکثر اوقات بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے کہا اے ابراہیم پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں آس میں نہ پڑو، بے شک اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس کا ذکر سیراب کرتا ہے اور اس سے ان کی بھوک جاتی رہتی ہے، پھر وہ کسی ایسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے جس کے ذریعے دوسرے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں ایسی چیزوں کے متعلق کچھ پریشانی نہیں ہوتی جس کے نہ ملنے پر دوسروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ہاں وہ تو صرف فتنہ فساد سے ڈرتے ہیں
ہے اس اژدہے کا ایسا فصیح و بلیغ کلام سن کر میں نے اپنے دل میں کہا سبحان اللہ، یہ عز و جل یہ اژدہا کتنا پیارا کلام کر رہا ہے اور میں اس کی بات کو کتنی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ پھر میں رونے لگا، میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اژدہا پھر بولا اے ابراہیم پوشیدہ باتوں کی آس میں نہ رہو، کیا تم اللہ عز و جل کے مخلوق میں سے کسی کو حقیر سمجھتے ہو؟ بے شک مجھے قوت گویائی اسی پاک پروردگار نے عطا فرمائی ہے جس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تمہارے بولنے سے مجھے متعجب ہو رہے ہو، تم میرے بولنے سے متعجب ہو رہے ہو، حالانکہ زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی وادی سے تیرے پاس آئے ہیں جو یہاں سے 1 ماہ کی مسافت پر ہے، ہمیں ہمارے پاک پروردگار عز و جل نے یہاں بھیجا ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا اور اس اژدہے سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ان چاروں اژدہوں میں سے صرف تم ہی کلام کر رہے ہو اور باقی سب خاموش ہے؟ اس نے کہا اے ابو اسحاق، بے شک اللہ عز و جل اور اس کی مخلوق کے درمیان حجاب ہے۔ مخلوق میں کچھ لوگ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، کچھ وزراء اور کچھ لوگ بعض کے شاگرد و مرید ہیں۔ ان چاروں اژدہوں نے مجھے اپنا امیر مان لیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ اب میں ہی ان کی نمائندگی و رہبری کرتا ہوں۔ میری ایک بات توجہ سے سن لیجئے، اگر آپ کسی کے امیر بنو اور تمہارے رفقا آداب سفر ملحوظ رکھیں تو ان قریب تم اور تمہارے تمام رفقا صدق و اخلاص کی اعلیٰ منازل تک رسائی حاصل کر لو گے۔ لیکن جب امیر قافلہ ہی راہ سے بھٹک جائے اور اس کے رفقا اس پر برتری چاہے تو سمجھو کہ وہ قافلہ ناکام ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ماتحت اپنے امیر پر غالب آ جائے اور اس کی طرف توجہ نہ دے۔ جب تم دیکھو کہ ماتحت اپنے امیر و نگران کے سامنے بڑے بے باکی سے بول رہا ہے اور امیر و نگران خوش ہے، تم سمجھ لو اب برکت اٹھا لی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم قباس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اتنا کہنے کے بعد اچانک وہ چاروں اژدہے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں 40 روز اسی ویران و غیر آباد وادی میں رہا اور جو منظر میں نے دیکھا اس کے بارے میں سوچ کر حیران ہوتا رہا۔ یہ 40 دن ایسے گزرے کہ نہ تو مجھے کھانے پینے کی فکر رہی اور نہ ہی کسی اور قسم کی حاجت درپیش آئی۔ میں 40 دن تک بالکل نہ سویا اور کئی دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتا رہا۔ یہ وادی بہت زیادہ غیر آباد اور ویران تھی، کوئی چیز اس میں ایسی نہ تھی جس سے انسیت حاصل کی جاتی۔ بہرحال 40 دن بعد ایک صبح وہ چاروں اژدہے میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے وہی اژدہا جو پہلے مجھ سے مخاطب ہوا تھا کہنے لگا اے ابو اسحاق، میرا گمان تھا کہ ان 40 دنوں میں کسی نہ کسی دن تو منتخب کر لیا جائے گا۔ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ وہ تجھے صادقین کی بعض غذا کا ذائقہ چکھا دے اور اب میں تیرا حال عز و جل کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر اس اژدہے نے اپنے منہ سے نرگس کے کچھ پھول میری طرف پھینکے، میں نے انہیں اٹھا لیا۔ جب سامنے دیکھا تو وہ تمام اژدہے غائب ہو چکے تھے۔ میں ان کی جدائی سے بڑا غمگین ہوا۔ پھر 40 دن تک میں کیف و سرور کے عالم میں رہا، نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس، اور میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے میں نے پورے جسم پر عطر لگایا ہوں۔ اسی طرح وہ پوری وادی خوشبو سے معطر اور معمر رہی۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جو اللہ عز و جل نے میرے لیے ظاہر فرمایا اور مجھے عجیب و غریب چیزیں دکھائی۔ ابھی باب التوکل بالیقین کی اور بھی احادیث مبارکہ باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں پیش کی جائیں گی۔ اب اللہ رب العزت سے دعا کروائیں باری تعالیٰ ہمیں بھی یقین اور توکل کی دولت عظمیٰ سے سرفراز فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔